نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو اپنا حکم بھیجتا ہے۔ حکم ہمیشہ اللہ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے حکم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہی ایک ہے جو حکم دیتا ہے، اور اس حکم سے پتہ چلتا ہے کہ چیز موجود ہے، چیز ملنے کے قابل ہے، چیز دینے والا چیز دینا چاہتا ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں ہوتا کہ پانے والا گھر جب جائے گا تو پا کے جائے گا، لے کر جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ اول سے لے کر آخر تک جو کہا ہے اس کو ماننے والا مومن ہے۔ مومن اپنے گھر میں ایمان لے کر جاتا ہے، مومن اپنے گھر میں اپنے سخی کی سخاوت لے کر جاتا ہے۔ لینے والا بھی نصیب کا اونچا ہے اور دینے والا بھی بے عیب عطا کرتا ہے، اس میں بے عیبی ہی بے عیبی ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ کسی کا عمل کرتا ہے تو وہ پاگل ہوتا ہے، اور کسی کا عمل اس کا نتیجہ اسے ملتا ہے تو بڑا پاگل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے بندے کا عمل جو ہے حکم کی تعلیم علم میں بے عیب ہو چکا ہوتا ہے، اسے کیا پڑی ہے کسی کے عیب میں پڑھنے کی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا عمل ہوتا ہے، اور نتیجہ بھی عمل کرنے والے کے عمل کا اس کو ملتا ہے۔ ایک نے کھایا ہے تو پیٹ عمل کرنے والے کا بھرتا ہے، زہر کھائی ہے یا کھانا کھایا ہے نتیجہ بھی عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ جس نے عمل کیا ہے اس کا عمل ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا عمل امی کریں اور وہ عمل کہیں ہم کہ بیٹے نے کیا ہے، اولاد نے کیا ہے۔ بھئی جس نے عمل کیا ہے اسی کا عمل ہوگا، اور جس نے عمل کیا ہے عمل کا جو نتیجہ ہے اسی کے پیٹ میں ہوگا، اسی کی آنکھ میں ہوگا، اسی کے کان میں ہوگا۔ عمل بھی کرنے والے کا ہے اور عمل کا نتیجہ بھی جس کا عمل ہے اسی کا ہے۔ یہ ایک بات ہے، اگر کوئی اس بات کو جان جاتا ہے اسے پھر باقی باتیں ساری سمجھ میں آتی ہیں کہ جب بھی ہم نے عمل کرنا ہے اللہ پروردگار کے حکم میں کرنا ہے۔ اب اس کا عمل عیب سے نکلتا چلا جائے گا اور اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو اللہ پروردگار چاہتا ہے۔ فرمایا کہ یدخلون فی دین اللہ، کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہیں، وہ دین اختیار کرتے ہیں۔ اور آج ہماری حالت جو ہے وہ نہیں رہی جو کلمہ پڑھنے والے کا دین ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کی تعلیم ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے والے کا علم ہوتا ہے، وہ ہماری چیز ہم سے جدا ہو گئی ہے۔ اور جب تک یہ جدائی قائم رہتی ہے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔
اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو حکم اللہ سے جانتا ہے، اور علم کی تعلیم جو ہے وہ اللہ کے بندے سے جانتا ہے۔ معلم کے علاوہ علم نہیں ہوتا۔ معلم مزکی جب تعلیم دیتا ہے تو تب علم ہوتا ہے۔ کچھ باتیں حکمی ہیں اور کچھ باتیں علمی ہیں۔ علمی باتیں تعلیم تزکیہ کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اور حکمی بات جیسی حکم نازل ہوتا ہے، اللہ نبی رسول حکم بتاتے ہیں، حکم کا علم ہو جاتا ہے۔ کتنی دیر لگی؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے پرسرات پار ہو گیا۔ اب پار جب ہوا ہے وہ حکم میں ہوا ہے، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے جدھر پار ہوا ہے ادھر اللہ پروردگار کے علم میں پار ہوا ہے۔ اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ عاجزی نہیں، ہم سب پتہ کیا کرتے ہیں؟ جنہیں یہ پتہ ہے وہ یہی کرتے ہیں، اور جنہیں یہ پتہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ نہیں ہے، وہ کبھی نہیں یہ کرتے۔ سائیں جی کے پاس جاتے ہیں، حضرت صاحب کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، جو علمی کام ہوتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں یہ قیدیں ہو جائے، وہ قیدیں کام ہو جائے۔ یہ حکم ہے کوئی؟ حکم تو اللہ کا ولی بتا دے گا، لیکن علم تو نہیں نا ایسے ہو جائے گا۔ حکم کا تو علم ہو گیا کہ پتہ جو چل گیا ماں نے کیا کہا ہے، پتہ جو چل گیا باپ نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا کہا، سائیں جی نے کیا کہا ہے۔ حکم کا تو پتہ ہو جائے گا، اور جب حکم کی تعلیم حاصل کرنے جائے گا تو یہ تو معلم کو پتہ ہے، یہ تو معلم تعلیم کرے گا تو کہیں جا کر اسے علم ہوگا۔ جس کا شاگرد کو پتہ ہوتا ہے، شاگرد استاد کا پتہ لینا چاہتا ہے، اور استاد وہ رہ ہی نہیں گیا جو شاگرد کا پتہ لیتا۔ شاگرد کہتا ہے استاد جی آج چھٹی ہونی چاہیے، اور استاد چاہتا ہے کہ بچے کی تعلیم ہونا چاہیے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے کا اچھا کیریئر بن جائے، بچہ چاہتا ہے کہ مجھے کھیل کود کے لیے ماں باپ موقع دے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ اللہ نہیں چاہتا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ انسان نہیں چاہتا۔ جب تک یہ تمیز پیدا نہیں ہو جاتی، جب تک یہ فرق پیدا نہیں ہو جاتا کہ حکم کیا ہے، حکم کی تعلیم کیا ہے، تعلیم سے علم کیا ہے، اسے کیا پتہ دین میں جو اللہ نے داخل کیا اللہ کا مقصد کیا ہے۔ فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ فتح بیونی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں دین میں داخل کیا ہے، اس دین کی تعلیم میں اللہ پروردگار ہمیں وہ بنا دیتا ہے، ہمیں وہ کر دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی دین میں داخل نہیں ہوتا، اللہ نبی رسول کے حوالے نہیں ہوتا، یہ وہ چاہتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا، یہ وہ چاہتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا۔ دونوں طرف ایک بات ہے، مزہ اس میں ہے کہ جو بندہ چاہے وہی اللہ چاہے، اور جو اللہ چاہے وہی بندہ چاہے۔ پہلے تو ولایت کا ذکر ہی یہ ہے یحببکم اللہ کا، کہ حکم اللہ سے ہو، بس اس کے علاوہ حکم نہ ہو، علم اللہ کے بندے سے ہو، اور جب اللہ کے بندے سے علم ہو تو تعلیم میں ہو، تزکیے میں ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اور وجہ کی حقیقت ہے، وجہ حکمی ہے کہ حکم دیتے ہی
حکم کا پتہ ہو جاتا ہے، لیکن حکم کی تعلیم دیتے دیتے وہ ہو جاتا ہے جو حکم دینے والا چاہتا ہے، جو استاد چاہتا ہے، جو ماں باپ چاہتا ہے، جو اللہ کا نبی چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، وہ تعلیم دیتے ہوتا ہے، سوال سے نہیں ہوتا۔ اور ہم کہتے ہیں سائیں جی کے پاس جائیں گے تو سائیں جی جو کہہ دے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ سائیں جی کی تو مت ماری ہوئی نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں جو تعلیم کے بغیر، تزکیے کے حصول کے بغیر کوئی تعلیم حاصل کرے ہی نہ اور اس کی پی ایچ ڈی ہو جائے، وہ کیا بتائے گا؟ حکم دے گا نا، حکم کا فوراً کان کو پتہ ہو جاتا ہے، فاتبعونی، دیکھو حکم دے دیا اللہ نے۔ اب حکم میں جب میں داخل ہوتا ہوں تو میں اپنا عمل اور اپنے عمل کی چاہت جو خواہش ہے اسے ترک کر دیتا ہوں۔ کوئی ولی کیسے ہوتا ہے؟ جو اللہ کا ولی ہے نا وہ بتاتا ہے کہ اللہ کا ولی کوئی کیسے ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہو گیا وہ بتاتا ہے کہ کوئی مسلمان کیسے ہوتا ہے۔ جو معلم ہو گیا ہے وہ بتاتا ہے کہ کوئی استاد کیسے ہوتا ہے۔ وہ شاگرد کو بتاتا ہے، استاد شاگرد کو بتاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تعلیم علم کی دیتا ہے، استاد نہیں اسے کر دیتا کہ آج استاد کرنے آیا ہے، آج ماں باپ اولاد کو ماں باپ کرنے آیا ہے، وہ پہلے ایک کام تو ہو لینے دو، پہلے تو اسے حکم تو مان لینے دو، حکم مانے گا تو اقرار ہو جائے گا۔ حکم کی تعلیم، حکم کا تزکیہ کے حصول میں علم ہو جائے گا اور علم میں وہ تصدیق کرنے والا ہو جائے گا۔ ورنہ اگر اس نے حکم مانا ہے تو حکم میں اس نے اقرار اور تصدیق کو مانا ہے کہ بڑے نے حکم دے دیا اور وہ مدرسے چلا گیا، بڑے نے حکم دے دیا وہ استاد کی سننے لگ گیا۔ یہ تو حکمی ساری بات ہے۔ اور حکم میں تو حکم کی تعلیم سے، حکم کے تعلیم کی تزکیے سے بندہ بنتا ہے، استاد ہو جاتا ہے۔ استاد نہیں بناتا، استاد علم ہوتا ہے، استاد علم کی تعلیم کرتا ہے۔ آگے کوئی استاد ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور اگر استاد نہیں ہوتا تو شاگرد رہتا ہے، اور اگر شاگرد بھی نہیں رہتا، اسکول چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو خارج ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ استاد نہیں بناتا، استاد تعلیم دیتا ہے، استاد تزکیہ کرتا ہے، اور جب وہ تعلیم دیتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تو محبت اور پیار سے کرتا ہے۔ آگے یحببکم اللہ کا ذکر ہے، محبت اور پیار سے کرتا ہے۔ تمیز بتانے لگا ہوں، ادب بتانے لگا ہوں، اور جب تک کسی کو تعلیم تزکیہ نہیں ہو جاتا، نہ اسے ادب کا پتہ ہوتا ہے، نہ اسے تمیز کا پتہ ہوتا ہے، نہ اسے اخلاق کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ با ادب ہے جو آگے با اخلاق بنتا ہے، اور جو پہلے با تمیز نہیں بنا، با ادب نہیں بنا، وہ با اخلاق کیسے ہو گیا؟ پہلے تو تعلیم ہے نا، اس کے بعد استاد ہے، پہلے تزکیہ ہے اس کے بعد مزکی ہے، پہلے ماں باپ ہے اس کے بعد اولاد ہے، پہلے خالق ہے اس کے بعد مخلوق ہے۔ یہ ایک نظام ہے اللہ پروردگار نے جو ہمیں فطرت میں بتایا ہے۔ جو فطرت کے مطابق فطرت کا انکار کرتا ہے اسے کیا پتہ تمیز کیا ہوتی، اسے کیا پتہ ادب کیا ہوتا ہے۔ جب استاد تعلیم دیتا ہے محبت میں دیتا ہے، محبت کے بغیر تعلیم نہیں ہوتی، محبت کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا۔ اور جب وہ تعلیم دیتا ہے اور کوئی تعلیم سے علم والا ہو جاتا ہے، تزکیے والا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ علم والا ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر علم میں عمل کرتا ہے تو شاباش ہوتی ہے، علم میں اقرار کرتا ہے تو شاباشی ہوتی ہے، علم میں تصدیق کرتا ہے تو شاباشی ہوتی ہے۔ اور اگر علم ہو جانے کے بعد
انکار کرتا ہے تو کافر کفر ہوتا ہے، تکذیب کرتا ہے تو کافر مشرک عذاب ہوتا ہے، لعنت ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر کام الٹا کرتے ہیں۔ گاڑی کے آگے گھوڑا باندھا جاتا ہے، ہم الٹا کام یہ کرتے ہیں کہ جدھر گاڑی نے بھاگنا ہوتا ہے ادھر گاڑی گاڑی جاتی ہے، فارغ ہو جاتی ہے۔ جب استاد پڑھانے لگتا ہے، جب ماں باپ اچھے کیریئر کی کوشش کرنے لگتا ہے، ماں باپ ہو تو ماں باپ کرے گا نا، استاد ہو تو استاد کرے گا نا۔ اگر وہ ماں باپ ہی ماں باپ نہیں بنا بھی، وہ اپنی اولاد کو ماں باپ کیا بنائے گا؟ بچوں کے کھیلنے کا وقت ہے، ان کو کھیلنے دو، سارا وقت کھیلنے کا ہی ہے، کوئی کیریئر بنانے کا وقت نہیں ہے۔ استاد کو اپنے بچے کی تعلیم تزکیے کے لیے اللہ پاک نے ذمہ داری لگائی ہے۔ شاگرد کہتا ہے چھٹی ہونی چاہیے، استاد ہوتا تو کہتا نہیں تعلیم ہونی چاہیے، تیری تعلیم ہونی چاہیے، ورنہ گدھے کا گدھا رہ جائے گا۔ پھر گلقند کو کہے گا تھو کوڑی، بھلا کبھی گلقند بھی کوڑی ہوئی ہے، کڑوی ہوئی ہے؟ اسی طرح یہی وہ بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جب تعلیم و تزکیہ کیا جاتا ہے، شاگرد کو معلم علم کی تعلیم دیتا ہے، تو وہاں محبت پیار نہیں ہوتی، وہاں وہ عمل چاہتا ہے۔ عمل چاہتا ہے۔ عمل کیا چاہتا ہے؟ جس کی تعلیم ہی نہیں دی، جس کا بیچارے کو علم ہی نہیں ہوا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، اور اس سے تو 4 کیسے چاہتا ہے؟ 4 کیسے چاہتا ہے؟ 4 تو تب ہے نا جب محبت میں اس کی تعلیم ہو گئی ہے اور وہ جان گیا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اب جاننے کے بعد اگر وہ 2 اور 2 5 کہتا ہے تب تو اسے سزا ملنی چاہیے، تب تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ جب اسے پتہ ہو گیا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، علم ہو گیا، کسی بھی چیز کا اسے علم ہو گیا ہے، اب اگر وہ علم کا انکار کرتا ہے اب تو سزا ملنی چاہیے نا۔ تعلیم تزکیے میں محبت ہے، اور جب تعلیم تزکیے میں کسی کو علم ہو جاتا ہے تب وہ کافر مشرک یا مومن کامل اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے ولی کو پتہ ہوتا ہے کہ حکم ہمیشہ اللہ سے، حکم کی تعلیم علم سے ہے۔ علم کون ہوتا ہے؟ معلم ہوتا ہے۔ 2 طرح کے معلم ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ذاتی علم ہے، اور اللہ کے بندے کے پاس مشاہداتی علم ہوتا ہے۔ یہ 2 علم ہیں۔ یہ ہے اس نے اپنے استاد کو دیکھا ہوتا ہے، اور سینہ بسینہ ماں باپ نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے، سینہ بسینہ فطرت میں فطرت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہدایت میں ہدایت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم میں علم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، محبت میں محبت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہر جگہ اپنی جگہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ کدھر رہ جاتا ہے اللہ کا بندہ؟ وہ تو ظالم ہو جاتا ہے، اس نے ظلم کیا ہوتا ہے۔ کہیں فطرت کو چھوڑ کر ظلم کرتا ہے، کہیں ہدایت کو چھوڑ کر ظلم کرتا ہے، کہیں معلم کو چھوڑ کر ظلم کرتا ہے۔ اسے کیا پتا کہ علم کو چھوڑنے والا ایسا جاہل ہوتا ہے کہ جب اس کا آمنا سامنا ہو تو سلامتی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ وہ گلے پڑ جاتا ہے۔ اس کو راہ دے دینی چاہیے، ورنہ وہ گلے پڑ جاتا ہے۔ اس کا فائدہ ہونے کے بجائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا فائدہ کرنے سے ہی فارغ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ جہالت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ چلو جان تو اس کے پاس موجود ہوتی ہے نا، چلو آج نہیں کل نہیں، کوئی بھلے کی بات وہ چاہے گا، کوئی بھلا دینے والا اس کا بھلا دے دے گا، اور چلو بھلا ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنی جان سے ہی چلا گیا تو اب اس کا بھلا ہی فارغ ہو جائے گا۔ استاد جب تعلیم دیتا ہے تو محبت پیار ہوتی ہے، اور جب تعلیم میں وہ علم والا ہو جاتا ہے جو تعلیم دیتا ہے تو اب شاباشی ہے یا ہار ہے یا مار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔
جب کسی کا عمل کوئی کرتا ہے، کسی کا یعنی عمل ہوتا ہے، وہ میرا اور آپ کا عمل نہیں ہوتا، اور نہ آپ اور میں اس کے عمل کو اپنا عمل بنا سکتے ہیں۔ آنکھ اس کی ہے تو عمل بھی اس کا ہوگا، کان اس کا ہے تو عمل بھی اس کا ہوگا، زبان اس کی ہے تو عمل بھی اس کا ہوگا، ساتھ رہنے والے ماں اور باپ، بہن بھائی، وہ اس کے عمل کو اپنا عمل نہیں بنا سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے وجود کو اور اس کے اعضاء کو اس کا عمل بنایا ہے، اس کا وجود ہوتا ہے، اس میں جان ہوتی ہے، اور وجود میں جان کی وجہ سے اس کے اعضاء ہوتے ہیں، وہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ ان کو کوئی روک لے گا؟ ان کو روک دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ نے ان کو روکا ہے؟ کوئی اللہ نے نہیں روکا، کوئی اور روک سکتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے انسان وہ نہیں چاہتا، یہی تو دین سے دوری ہے، اور جو انسان چاہتا ہے وہ اللہ نہیں چاہتا، یہی تو دین سے دوری ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ یدخلون فی دین اللہ، میں تمہیں دین میں داخل کرتا ہوں۔ اگر کوئی اس بات کو جان گیا وہ تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ پروردگار کا اقرار کرتا ہے، وہ تو اللہ پروردگار کی تصدیق کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ ہر ایک سے فارغ ہو جاتا ہے کہ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ میرا محبوب ہوتا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو اس بات کو جانتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی یہ چاہتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے وہی اللہ چاہتا ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے کوئی اس بات کو جان لیتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش میں، اپنی چاہت میں کوئی عمل نہیں کرنا، کیوں ہمیشہ میری زندگی اور آپ کی زندگی، دین اسلام والے کی زندگی، مومن کی زندگی ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حکم اللہ سے ہوگا، اور تعلیم استاد سے ہوگی، تزکیہ استاد سے ہوگا۔ جب وہ تعلیم تزکیے میں مجھے علم والا کر دے گا، تب یہ علم جو ہے یہ مجھے اللہ پروردگار کی چاہت میں ایسے ہی داخل کر دیتا ہے، کر دے گا جیسے اللہ نے مجھے دین میں داخل کیا ہے۔ اب میری چاہت اللہ کی چاہت ہوگی، اور جو اللہ کی چاہت ہے وہ میری چاہت ہوگی کہ استاد یہ کام بجا لا رہا ہے، استاد محبت اور پیار میں تعلیم اور تزکیہ فرما رہا ہے۔ اس تعلیم اور تزکیے میں ایک ہی چیز ہونی ہے، علم ہونا ہے۔ جب تک علم نہ ہو لے، نہ وہ اقرار ہے نہ وہ تصدیق ہے جو کہ حقیقی ہوتی ہے۔ اگر اقرار ہے تو میرا اور آپ کا ہے، وہ کس پر ہم نے اقرار کیا ہے؟ حکم مان اور حکم سن کر ہم نے حکمی اقرار کیا ہے، حکمی تصدیق کی ہے۔ اللہ کا بندہ ہمیں حکمی اقرار سے نکالتا ہے، تعلیم دیتا ہے، حکمی تصدیق سے نکالتا اور تعلیم دیتا ہے، تاکہ حقیقی اقرار اور تصدیق میں ہم داخل ہو جائیں، ہم علم سے بنے ہوئے ہوں، نہ کہ حکم جو ہم تک آیا ہے اس حکم سے ہم بننے والے ہوں۔ حکم سے بنا نہیں جاتا، سمینا و اطعنا، بس حکم مانا جاتا ہے، اور جب بھی بنا جاتا ہے اور کوئی ہو گیا ہے تو اللہ کے علم میں ہوا ہے، اللہ کے علم نے اسے اس طرح بنا دیا ہے جس طرح اللہ کا علم چاہتا تھا۔ اب یہ تو ظاہری حکم کے اندر آیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو جا، یہ ہو گیا، لیکن ہوا پتہ کیسے؟ یہ آسمان اور زمین 6 دن میں ہوئی ہے۔ یہ پی ایچ ڈی جو ہے ہوتے ہوتے ہوئی ہے، ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے۔ اور جب محبوب باطن میں آتا ہے اور تبھی تو بات ہوتی ہے نا۔ اب میرا عمل، آپ کا عمل اگر میرا اپنی چاہت میں ہے، آپ کا آپ کی چاہت میں ہے، خواہش کی پیروی میں ہے، کبھی کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لعنتی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب جب اس بات کا پتہ ہو جائے تو یہ عیب والا عمل ختم کر دو، یہ عیب والا عمل اس لیے ختم کر دو جو اللہ چاہتا ہے نا، یہ عیب والا عمل جو ہے وہ نہیں چاہتا، اور جو یہ چاہتا ہے عیب والا عمل کرنے والا وہ اللہ نہیں چاہتا، اسے ختم کر دو۔ دیکھیے میں آپ کو بات ایک بتاتا ہوں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو جو اپنا بناتا ہے نا تو اسے دو چیزیں دیتا ہے. جو اللہ کا بندہ نہیں نہ ہوتا اسے یہ دو چیزیں حاصل نہیں ہوتی. ایک چیز اسے اللہ پروردگار اس کے عمل کے جو نتیجے ہوتے ہیں نا ان پر معافی دیتا ہے اور کوئی نہیں دینے کے قابل. اور ایک اس نے جو عمل حکم کے خلاف کیا ہوتا اسے معاف فرما دیتا. کبھی غور کرنا اس بات پہ. یہ ہے اللہ کی رضا جو اللہ اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے. جسی یہ بات حاصل نہیں ہے اسے اللہ کی رضا کیسے مل گئی؟ ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا. یہ تو ہم نے آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ پروردگار جب کسی کو توبہ کی توفیق دیتا ہے تو توبہ کی توفیق پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے. توبہ کی توفیق میں کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ عمل حکم کے خلاف سے نے کیا ہوتا ہے اللہ پروردگار یہ بھی معاف کر دیتا ہے. اور حکم کے خلاف میں جو نتیجہ اس عمل کا ہوتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے. ورنہ زنا کرنے والے نے ایک تو ویسے ہی بڑی بے حیائی گندگی غلاظت کی ہوتی ہے، بہت برا کام کیا ہوتا ہے، اور ایک کل قیامت والے دن زنا کی گندگی غلاظت بدنامی زنا کے کڑی منڈے یہ لے کر اپنے ساتھ نکلتا. تو مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی بے عزتی ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالی حکم کے خلاف جو عمل کیا تھا اسے بھی معاف کر دیتا ہے، اور عمل کا جو نتیجہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی دھو ڈالتا ہے. عزت والا اسے مومن بندہ بنا دیتا ہے. اب جو اللہ نے چاہا ہے یہ کیسے ہمیں حاصل ہوا کہ ایک اللہ پروردگار ہمارے حکم کے خلاف عمل کو معاف کرے اور ایک حکم کے خلاف جو عمل کیا اس کے نتیجے کو معاف فرما دے. یہ اللہ کی چاہت. اور کوئی اللہ کی چاہت نہیں دیتا تو پتہ نہیں وہ اللہ کی رضا کیسے لینے کے قابل ہے. ہمیں تو آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلا. آئیے اس بات کو جانیں. کسی کے عمل پر اس لیے نہ جائیں کہ اس کا عمل بھی اپنا ہے اور عمل کا نتیجہ بھی اپنا ہے. میرا عمل بھی اپنا ہے، میرے عمل کا نتیجہ بھی اپنا ہے. یہ تو اللہ رحیم کریم ہے جو ہمارے گندے عمل کو بھی معاف کرتا ہے اور ہمارے گندے عمل کے نتیجے کو بھی معاف کرتا ہے. افلا اکون عبدا شکورا. ہمیں اللہ کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تو اپنے عملوں پر جو اللہ کی رحمت ہے وہی اس کے مطابق ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عمل ہی عیب والا نہیں ہے، عمل کا نتیجہ بھی عیب والا نہیں ہے. وہ تو افلا اکون عبدا شکورا، وہ تو امت مرحومہ کے لیے اور پہلے آنے والوں کے لیے جو اللہ رحمت برکت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرما رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے. ہر جگہ اپنی جگہ ہے. جو جگہ کا خیال نہیں رکھتا اسے نہیں پتہ ہوتا کہ ماں باپ کیا چاہتے ہیں اور اولاد کیا چاہتی ہیں، استاد کیا چاہتا ہے، شاگرد کیا چاہتا ہے، اللہ کا نبی رسول علیہ السلام کیا چاہتے ہیں اور امت مرحومہ کیا چاہتی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کیا چاہتی ہے. ہر ایک کو نہیں پتہ. یہ پتہ ایک ہی طریقہ ہے لگانے کا کہ جب بھی کوئی عمل کرو اپنی خواہش میں نہ کرو. اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے اللہ پاک کے حکم میں کرو، اور حکم میں کرنے کے قابل ایک ہی ہے جس کی معلم نے مزکی نے تعلیم فرمائی ہے. دوسرا کرنے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ علم تعلیم سے ہوتا ہے. آگے سائیں جی کے پاس آ گیا، حکم تو لے جائے گا کہ پڑھو بھائی جا کے تعلیم حاصل کرو. حکم تو لے جائے گا، فوراً پتہ ہو جائے گا کیا سائیں جی کہہ رہے ہیں. لیکن جب تعلیم حاصل کرے گا تبھی علم ہوگا. بغیر تعلیم کے کسی کو علم نہیں ہوتا. ہم استاد سے حکم سننے کے بجائے علم والا بننے جاتے ہیں. استاد کب کسی کو علم والا بناتا ہے؟ علم والا تو شاگرد خود بنتا ہے. وہ تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے تو ساتھ ساتھ علم ہوتا چلا جاتا ہے. وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا تو استاد وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ استاد تو ہو ہی نہیں سکتا. جب کوئی تعلیم تزکیہ حاصل کرتا ہے اور آگے تعلیم اور تزکیہ دینا شروع کر دیتا ہے اللہ پروردگار کے حکم اور اپنے استاد کی تعلیم علم میں، تو تب وہ استاد ہو جاتا ہے.
اور جو ابھی تک ماں باپ ہی نہیں بنا وہ تو اولاد ہی ہے نا، یا وہ میاں اور بیوی ہے نا، ماں باپ تو نہیں نہ ہو گئے، استاد تو نہیں نہ ہو گئے، اللہ کا بندہ تو نہیں نہ ہو گیا۔ بنیاد ہم اللہ کے بندے کی دیکھنی ہے ہم نے۔ جب بنیاد کسی کی حکم کی تابع داری میں کوئی علم والا ہوتا ہے تب وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حکم بھی ہمارا کسی سے آتا ہے، واہ بھائی واہ، یہ کوئی پارسل ہے جو کسی نے بھیج دیا آپ کی طرف، یا کوئی منی آرڈر ہے جو کسی نے بھیج دیا آپ کی طرف، میری طرف۔ حکم بھی اللہ سے آتا ہے، اور حکم کی تعلیم تزکیہ ہمیشہ معلم سے ہوتی ہے۔ معلم کے علاوہ کوئی تعلیم دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ ساری الٹی گنگا جو ہم نے بہائی ہے، حکم بھی کسی سے آتا ہے اور علم بھی معلم کے بغیر ہی ہو جاتا ہے۔ گھر بیٹھے ہی سارا کچھ ہو گیا۔ کبھی گھر بیٹھے کچھ ہوتا ہے؟ گھر بیٹھے تو میں ہوتا ہوں، میرا عمل ہوتا ہے، بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں پاگلوں کی طرح، بیٹھا سن رہا ہوتا ہوں پاگلوں کی طرح۔ کوئی نہیں آ کے خوشخبریاں سناتا بیٹھے کو، کوئی نہیں آ کے جنت کا منظر دکھاتا ان دیکھنے والی آنکھوں کو۔ یہ سارا کچھ ضائع برباد ہو جاتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانے، تمیز والے بنے۔ جب تک کوئی تمیز والا نہیں بنتا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ کیا چاہتا ہے اور بندہ کیا چاہتا ہے۔ ایک ہی تو بات ہے، جو بندہ چاہتا ہے وہی اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی بندہ چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہو جائے گا؟ اور جب تک کوئی خواہش کی پیروی ترک نہیں کرتا، اللہ کا حکم نہیں سن لیتا، وہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ عمل ہے ہی وہ جو اللہ پروردگار کے حکم میں کیا جائے، اور عمل جو حکم کے اندر کیا جاتا ہے وہ تعلیمی عمل ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے۔ سنت کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے تیری مت ماری گئی کہ تو اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے، اب اس سے بھی بڑی تیری مت ماری گئی کہ تعلیم سنت کے بغیر کرتا ہے، اور تعلیم سنت تجھے کتابوں سے ہو گئی ہے۔ یہ تو کبھی کتابوں سے نہیں ہوتی، یہ تو نقطہ ہے جو آگے نقطہ منتقل ہوتا ہے تب اولاد جا کے ہوتی ہے۔ نقطہ کتاب میں تو کہیں نہیں ہم نے دیکھا کہ رکھا گیا ہو۔ پتہ نہیں تجھے تعلیم کیسے ہو گئی؟ تعلیم تو ہمیشہ معلم علم سے ہوتی ہے۔ معلم جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، معلم کا ظاہر جو ہے وہ علم والے کا ظاہر معلم استاد ہوتا ہے۔ سارا کچھ تو ایک دم روشن ہے۔ اگر کسی کی روشنی سلب ہو گئی ہے تو بھائی اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں۔ جب وہ دو چیزیں ایک ہو جاتی ہیں تب وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ میری چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ جب میری چاہت اس کی ہو جاتی ہے، اس کی چاہت میری ہو جاتی ہے، تو یہ ہے جس نے ولایت کو پایا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دو چیزیں دیتا ہے، ایک عیب کا عمل ہوتا ہے اور ایک بے عیبی کے حصول کا عمل ہوتا ہے۔ جو اس بات کو نہیں سمجھا آج تک، اسے یہ کیسے پتہ ہوگا کہ اللہ پروردگار نے جدھر استاد ہمیں دکھایا ہے، استاد میں ایک چیز ہوتی ہے، شاگرد میں وہ چیز نہیں ہوتی، اور جدھر اللہ نے ہمیں استاد دکھایا ہے ہمیں فوراً پتہ ہو جاتا ہے جب وہ شاگرد کی تعلیم تزکیہ کرتا ہے تو اس کے وجود اور اس کے اعضاء کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ ہے محبت پیار میں۔ اسے وہ تعلیمی میں علمی بنا رہا ہوتا ہے، اس میں ذرا وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا، ذرا محبت کے خلاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ کیا بنا رہا ہوتا ہے؟ کسی کا وجود اور کسی کے وجود کے اعضاء کی اصلاح تعلیم میں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ کسی کے وجود اور اعضاء کی اصلاح تعلیم میں کر ڈالتا ہے، اسے 2 اور 2 4 کی تعلیم دے دیتا ہے، اسے علم ہو جاتا ہے، اب وہ اس کے وجود اور اعضاء پر نظر نہیں ڈالتا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ وہ جس کا وجود ہوتا ہے، جس کے اعضاء ہوتے ہیں، وجود کا مالک، اعضاء کا مالک، اب اسے دیکھتا ہے، اقرار کرتا ہے تو شاباشیں دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے تو شاباشیں دیتا ہے، اور جدھر وہ انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، ادھر اسے
بتاتا ہے کہ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو لعنتی ہے اور یہ تیری سزا ہے، پھر چپیڑ رکھ کے مارتا ہے، اور چپیڑ بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی، مارا جاتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ استاد کا فعل کیا ہے؟ وجود اور اعضاء کی جب اصلاح یسری اعمالکم کرتا ہے تو تعلیم تزکیہ دیتا ہے، اور جب تعلیم تزکیے میں کسی کو علم ہو جاتا ہے اس کے اقرار پر تصدیق پر شاباشیں دیتا ہے، اور اب اگر وہ انکار کرتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک تمیز ہے، ہر چیز میں ایک فرق ہے۔ مومن کی ابتدا جو ہے وہ خواہش کی نفی میں ہے، فوراً پتہ ہو جاتا ہے خواہش کی نفی میں ہے، اور محبوب رب العالمین کی چاہت تعلیم اور تزکیہ میں وہ پاتا ہے۔ تعلیم اور تزکیہ میں وہ معلم کے ہاتھ میں ہوتا ہے، معلم اس کی تعلیم تزکیہ کرتا ہے، خود وہ تعلیم تزکیہ اس لیے نہیں اپنی کرتا کہ اسے لائق نہیں ہوتا، اور کتاب کی طرف اس لیے نہیں جاتا کہ کتاب میں حکم تو موجود ہوتا ہے نکاح کا، اس میں نقطہ موجود نہیں ہوتا، وہ تو نقطے کی تعلیم بتائی گئی ہے نا۔ علم کی تعلیم تو معلم دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، جدھر اس کی چاہت اللہ کی چاہت ہو جائے اور اللہ کی چاہت جو ہے بندے کی چاہت ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔